معزز سامعین اکرام، آج تک آپ سن رہے ہوں گے کہ تراویح کی رکعات جو ہے 8 ہے یا 20 ہے، اسی چیز کے اوپر مسئلہ چل رہا تھا۔ لیکن اب ایک اور نیا مسئلہ جو ہے یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگوں کے موبائل میں پہنچ رہے ہیں، وہ یہ کہ تراویح 3 دن ہے یا 30 دن ہے۔ تراویح 3 دن ہے یا 30 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح پڑھی ہے تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں 30 دن پڑھنے والے؟ تو اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نماز کو آخری پہر نماز رات میں پڑھی ہے تو پھر ہم اور آپ پہلے اول وقت میں کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ تو انشاءاللہ رب العالمین صحیح بخاری کی احادیث کے ذریعے سے انشاءاللہ ان تمام مسائل کا ازالہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ مبارک میں داخل ہوتے تو ایک ہی نہیں کئی طرح کے عبادات میں آپ ملوث ہو جاتے ہیں۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہو جایا کرتے تھے، چاق و چوبند ہو جایا کرتے تھے، کہا جاتا کہ آندھی کے طرح تیز و تند ہو جایا کرتے تھے عبادات الہی بجا لانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ماہ مبارک میں داخل ہوئے تو ہر شخص یہ اور ہر خطبہ سے آپ سنتے ہوں گے کہ ماہ مبارک میں اعمال کے جو قبول کرنے کے درجے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ گار ہیں، اللہ رب العالمین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس رات میں کیا کیا ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین آپ کے سامنے جو بھی باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ وتھ پروف اور بحوالہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ یہ بصر ابن سعید کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے۔ کیا بیان کیا؟ بیان کرتے ہیں وہ اتخذ حجرۃ فی المسجد من حصیر فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا لیالی حتی اجتمع الیہ ناس۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں، کہاں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اور مسجد نبوی میں ایک کونے میں حصیر کے ذریعے سے یعنی چٹائی کے ذریعے سے حجرہ تیار کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم لوگ ابھی اعتکاف کے لیے چادر لگا لیتے ہیں، لٹکا لیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر یعنی چٹائی جو ہے ایسے کر کے گھیر لیا کرتے تھے، اور اس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات الہی کو بجا لاتے، دعائیں بھی کرتے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی چاہت اتنی بڑھ گئی کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا انه قد نام۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حتی اجتمع ناس، کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک عمل اکیلے کا تھا، کیا؟ اکیلے کا عمل تھا، اور سنن ترمذی کی حدیث سے دیکھا جائے تو 806 نمبر کی روایت ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جب قیام کیا تو وہ رمضان جو تھا یعنی آخری رمضان کا مہینہ تھا، وہ یعنی صرف 7 دن بچے تھے، صرف 7 دن بچے تھے، تو پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ اور سنن نسائی شریف کی روایت جو ہے 2201 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نماز کو کب قیام کرتے تھے؟ آخری پہر رات میں۔ کب؟ آخری پہر رات میں۔ اب آخری پہر رات میں صحابہ جو ہے اپنے بستر کو چھوڑ رہے ہیں، آخری پہر رات میں اپنے بستر سے اٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں قیام کر رہے ہیں۔ تو راوی حدیث بیان کر رہے ہیں حتی اجتمع الیہ ناس، کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے گرد جمع ہو کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ ثم فقدوا صوته لیلۃ، تو ایک وقت کی بات ہے، ایک رات کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، لیخرج، ہاں اس کے بعد فظن انہ قد نام۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں
کہ ہم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ فقد ظنوا انہ نام قد ناما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے سو گئے ہوئے ہیں، آج نماز نہیں پڑھیں گے یا پڑھائیں گے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھیے بلانے کا طریقہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کچھ لوگ جو ہے کھنگارنے لگے اس طریقے سے کرنے لگے، جب حجرے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر اس طریقے سے صحابہ کرنے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، باہر تشریف لائے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم، دیکھو میں جو آج باہر نہیں نکلا ہوں یہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہاری چاہت کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی چاہت کے ساتھ میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو تمہارے اوپر فرض قرار دے، کیا فرض قرار دے، اسی لیے میں ڈرتا ہوں، خدشہ کھاتا ہوں کہ میں تمہارے پاس باہر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا فُقْتُمْ، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اور جب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس نماز کو فرض کر دے ما قمتم بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، تو تم کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس نماز سے پھر گریز کرنے لگو، ایک تو ابھی چاہت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ اگر اس نماز کو فرض کر دے تو پھر اس کے بعد تم نماز میں سستی برتنے لگو، غفلت برتنے لگو، تو اس لیے میں چاہا کہ آج میں باہر نہ آؤں، لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، لوگوں سنو اس نماز کو تم کیا کرو، یہ رات کی چونکہ آخری پہر کی نماز تھی اور آخری پہر کی نماز تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ہی اس نماز کا اہتمام کیا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کیونکہ لوگوں کے لیے فرض نماز کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں وہ نماز گھر میں ہی افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ صحیح بخاری کی ہے، 7290 نمبر کی۔ اب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جب فرمائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے اب کیا کرنے لگے، اب دیکھیے کیا کرنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو تو ویسی صحابہ کیا کرنے لگے، گھروں میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ اب معاملہ رہا اس وقت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں لوگ کیا کرنے لگے، ماہ رمضان میں الگ الگ سے، کوئی اکیلے پڑھنے لگے، کوئی 2 بندے کے ساتھ پڑھنے لگے، کوئی 4 کے ساتھ پڑھنے لگے، یعنی متفرق ہو گئے اور الگ الگ نمازیں ہونے لگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہی معاملہ رہا کہ لوگوں کو دیکھا مسجد نبوی میں کہ یہ لوگ آپس میں الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن عبد القاری کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نکلا کس کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رات، تو نکلا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ سارے لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جب الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاةِ الرَّهْطِ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَىٰ لَوْ جَمَعْتُ هَٰؤُلَاءِ عَلَىٰ قَارِئٍ وَاحِدٍ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ تم سب کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دو، یہ جو الگ الگ مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے یہ اتنا بہتر، اتنا اچھا نہیں دکھ رہا ہے، بلکہ ایک قاری کے پیچھے اگر نماز ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انی ارا لو جماعت هؤلاء علی قاری واحد لکان امثل ثم عزم، پھر وہ پختہ ارادہ کر لیے، کون؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پختہ ارادہ کر لیے کس چیز کا، کہ ہم جو ہے ایک ہی قاری کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیں گے اور تمام لوگ ایک ہی قاری کے پیچھے کیا کریں گے، نماز تراویح ادا کیا کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں فجمعهم علی ابی ابن کعب، تو تمام لوگوں کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا، یعنی ابی ابن کعب
امام بن گئے اور سارے کے سارے لوگ مصلی بن گئے اور ان کے پیچھے اب نمازیں پڑھنے لگے۔ تو وہ کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں، ثم خرجت معه عمر نعم البدعۃ هذه، تو پھر دوسرے رات کی بات ہے، دوسرے وقت کی بات ہے کہ پھر میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا، کہاں؟ باہر۔ جب باہر گئے تو پھر آپ آئے مسجد نبوی شریف میں، اور مسجد نبوی شریف میں جب آئے تو لوگوں کو دیکھا کہ ایک ہی قاری کے پیچھے تمام کے تمام لوگ بالاجماع، بلا اختلاف، بالاتفاق نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہاں ابھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جو میں آپ کو ایسی باتیں کہوں جو آپ نے کبھی سنا نہیں، دیکھا نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اختلاف ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مانے بھی، کچھ لوگ نہیں بھی مانے، لیکن عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ بلا اختلاف اور بالاتفاق، بالاجماع، تمام کے تمام صحابہ ایک ہی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی کسی کا میں اختلاف نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جن نے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے، نعم البدع، یہ کتنا اچھا کام ہے، کتنا اچھا طریقہ۔ اب بدعت سے مراد وہ بدعت نہیں ہے جو ہم اور آپ جو ہے سمجھتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نیا کام، نیا طریقہ۔ بدیع السماوات والارض قرآن مجید کے اندر الفاظ ہے اور اسی لفظ سے یہ بدعت ہے، یعنی نیا کام۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ جو بدیع السماوات والارض آیا ہے تو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا تو اس کا نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا، کسی انجینئر نے ڈیزائننگ نہیں کی تھی، کسی مخلوق نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے ایک نیا کام کیا اور نئے انداز سے اس چیز کو سجایا، اس دنیا کو، آسمان و زمین کو سجایا، اس لیے کہا بدیع السماوات والارض۔ وہی بدعت یہاں ہے کہ یہ نیا کام، یہ جو نیا طریقہ ہے کہ تم لوگ جو ابھی الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے الگ الگ اماموں کے پیچھے، تو اب یہ کتنا بہتر ہوا، کتنا اچھا ہوا کہ تم جو ہے ایک ہی قاری کے پیچھے قرآن سن رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو۔ اب دیکھیے اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، اور وہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ سب سے بہتر اور افضل لوگ ہیں جو کہ اپنے بستر کو چھوڑ کر کے، اپنے نیند کو خیر آباد کر کے، اور آخری پہر رات میں، کب؟ آخری پہر رات میں ایک قاری کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آخری پہر رات میں اپنی نیند کو خیر آباد کر کے سارے لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، اور لوگوں کا یہ حال تھا، لوگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ اس نماز کو، یعنی نماز تراویح کہیے یا قیام اللیل کہیے، تہجد کہیے، اس وقت یعنی رمضان کے مہینے کی بات صرف چل رہی ہے، ابھی رمضان کے مہینے کی بات چل رہی ہے، تو حدیث کے الفاظ کیا، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، کہ وہ جو ہے لوگ کیا کرتے تھے، اس کو عشاء کے بعد یعنی اول رات میں ہی، پہلے ہی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا۔ اب اس حدیث کے اندر کتنے مسائل ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ مسائل کیا کیا؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 3 روز تک ہی اس نماز کا اہتمام کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نمازیں ادا کی ہے، یہ نماز تہجد نہیں ہے، یہ نماز قیام اللیل ہے، یہ نماز تراویح ہے، اور یہ تہجد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ کی جو روایت ہے کہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، صرف اور صرف 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس چیز کے پیچھے میں نہیں جا رہا ہوں، آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ نماز چاہے وہ تہجد نام رکھ دیا جائے، چاہے تراویح رکھ دیا جائے، یا چاہے قیام اللیل، یہ ایک ہی نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نماز کا اہتمام کب ہو رہا ہے؟ آخری پہر رات میں، آخری پہر رات میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا پورے سال کا، سال کے 11 مہینے تک، کہ آپ اس نماز کو اپنے حجرے شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ حجرے شریف میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں محض اس نماز کو کہاں پڑھے؟ مسجد نبی شریف میں، اور وہ بھی کیسے؟ ایک کمرہ بنا کر کے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہو یا سنن نسائی کی روایت ہو، ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آپ نے حصیر سے یعنی چٹائی سے اپنا حجرہ بنایا تھا، تو وہ جو دن تھے وہ کون سے دن تھے؟ وہ اعتکاف کے دن تھے، وہ اعتکاف کے دن تھے۔ آج بھی اعتکاف میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ حجرہ بنا لیتے، اس میں عبادت کرتے ہیں۔
تو اب صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے آپ کے پیچھے جمع ہو جایا کرتے تھے. تو اب وہ چیزیں، وہ خدشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس چیز کو فرض نہ کر دے اور پھر تم غفلت برتنے لگو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اب یہ خدشہ مٹ گیا کہ وحی الہی آئے گی. اب وحی کس کے اوپر آئے؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ان تمام کے تمام لوگوں کو جو الگ الگ نمازیں ادا کر رہے تھے ان کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دیا. اور اس کے بعد سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک پورے 30 دنوں تک یا 30 راتوں تک یہ تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز اور تہجد کی نماز ویسی پڑھی جاتی رہے. یہ دلیل ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے 3 دن کو کیا کیا؟ 30 دن کر دیا. کیوں؟ اس سے پہلے دلیلیں کیا ہے کہ صحابہ جو ہے الگ الگ پڑھا کرتے تھے. صحابہ الگ الگ پڑھائی کرتے تھے. ایسا نہیں کہ مطلب ہے نا نبی نے منع کر دیا تھا تو چھوڑ دیے لوگوں نے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ خدشہ ختم ہو گیا تو یہ سارے لوگ اس نماز کا اہتمام کیا. لیکن اہتمام کب کیے اور کیسے کیے؟ آپ الگ الگ انداز میں کیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے محض یہ کیا کہ دیکھو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع ہو جاؤ. اور اس وقت سے لے کر کے، اس ٹائم سے لے کر کے آج تک الحمدللہ اسی طریقے سے یہ نمازیں ادا کی جا رہی ہے. اب رہا ایک مسئلہ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پہر رات میں نمازیں پڑھی ہے تو پھر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ تو آپ کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن و سنت سمجھنے کے 4 اصول ہیں. کیا 4 اصول ہیں؟ کیا سمجھ لیجیے 4 اصول ہیں. کسی بھی مسئلہ کو، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہی حدیث ہے سنن نسائی شریف میں، کسی بھی مسئلہ کو آپ کو اگر ڈھونڈنا ہے، تلاشنا ہے تو سب سے پہلا حق کتاب اللہ کا ہے کہ اللہ کی کتاب میں تلاشا جائے. کس میں؟ کتاب اللہ. اس کے بعد اگر کتاب اللہ میں مل گیا وہ مسئلہ تو ٹھیک ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دیکھنے کے بعد یہ 2 چیزیں ہو گئے، ایک تو اللہ کی کتاب، ایک رسول کی سنت، اور تیسرے اجماع صحابہ میں دیکھا جائے، صحابہ کے اجماع میں. یہ 3 چیز. اور چوتھی چیز اجماع امت میں دیکھا جائے. اجماع امت یعنی تمام گروہوں کے علماء اس مسئلے کے اوپر کیا کہتے ہیں. اگر تمام علماء جو ہے مل کر کے اس بات پر اتفاق کر لیا ہو یہ چیزیں سنت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ سنت کے مترادف ہے، سنت کے موافق ہے، تو پھر وہ چیزیں بھی ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ سنت بن جاتی ہے. ایک 2 مثال سے سمجھا دیتا ہوں. بھینس جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے. یہ جانور جو ہے بھینس والے جانور نہیں تھے. صحابہ کے دور میں نہیں تھے. تابعین کے دور میں آئے یا تبا تابعین کے دور میں بھینس جانور پایا گیا. اب نہ ہی یہ مسئلہ کتاب اللہ میں ہے، نہ ہی یہ مسئلہ سنت رسول میں ہے، نہ ہی اجماع صحابہ میں ہے. اب کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب کیا ان تینوں میں نہیں ہے تو کیا بھینس آج سے حرام ہو جائے؟ نہیں نا. تو اس وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پورے امت کے علماء کو جمع کیا اور بھینس جانور کے پورے ڈیٹیلز اس کے سامنے رکھا کہ یہ جانور ایسا ہے، اس کا دودھ ایسا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جانور چوپائے ہیں، گھاس کھاتا ہے. اسی طریقے سے یہ گائے جیسا جانور ہے، محض فرق یہ ہے کہ پانی کو پسند کرتا ہے اور گائے پانی کو پسند نہیں کرتی. یہ جانور جو ہے کالا ہے اور گائے جو ہے گورا ہے. اس طریقے سے مطلب ہے نا ان کے پورے ڈیٹیلز بھولیا بیان کیا. تو علماء امت نے اس بات کے اوپر اجماع کیا کہ بھینس جانور بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اب اگر کوئی یہ تشدد کرے کہ چونکہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، سنت رسول میں نہیں ہے، اجماع صحابہ میں نہیں ہے تو ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ایک سنت کا انکار کر رہے ہیں. کیا؟ ایک سنت کا انکار کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ ابھی جو ہے اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے. ابھی آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں بھی یہ جو نماز ہے پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں،
حرم میں بھی پہلے 10 رکعت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اور آج سے نہیں ہو رہی ہے، ہمیشہ سے ہو رہی ہے. اور عجم کی بات تو ایسے ہی ہے، عشاء کے بعد ہی لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. اور اس کی بھی دلیل ہے کیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ آخر پہر میں پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس نماز کو اگر آخر پہر رات میں پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. یہ نبی نے اس وقت پڑھی ہے اور اسی طرح صحابہ نے پڑھی ہے. لیکن یہاں نقطہ موجود ہے. نقطہ کیا موجود ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کہ لوگ جو ہے اس نماز کو پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے جمع کرنے سے پہلے اول وقت میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ نقطہ موجود ہے کہ لوگ پہلے بھی پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے یہ نقطہ بتاتا ہمیں کہ اگر کوئی بندہ پہلے بھی پڑھ لیا تو وہ نماز کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی اور وہ نماز ادا ہو جائے گی. لہٰذا اب یہ سوال کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہی پڑھی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ دیکھو میری سنت فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ دیکھو میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ رسول ہے یا نہیں ہے نا؟ تو خلیفہ رسول ہے. تو یہ حدیث جو ہے محض موقوف صحابہ کے اوپر نہیں بلکہ مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کس کی تھی؟ خلفائے راشدین کی. اور آپ نے حکم دیا کہ میرے خلفاء کی بات مانو. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، 3 دن نہیں بلکہ 30 دن پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اس نماز کو اس لیے اول وقت میں پڑھتے ہیں کہ پورے علماء امت کا بھی کیا ہے، اس بات پر اجماع ہے. ہاں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اس نماز کو آخر پہر رات میں جا کر کے پڑھیں تو آپ جو ہے جماعت بنا کر کے کہیں اور جگہ پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آج بھی اور قیامت تک. اگر کوئی چاہے کہ اس کو ہم آخری پہر رات میں پڑھیں تو اچھی بات ہے، اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے. لیکن تمام لوگوں کے سہولیات کو دیکھتے ہوئے عورتوں کا خیال کرتے ہوئے، بچوں کا خیال کرتے ہوئے، ضعیفوں کا خیال کرتے ہوئے اگر اس نماز کو اول وقت میں بھی پڑھا جائے تو پھر یہ بھی دلیل حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر 7290 نمبر کی روایت میں موجود ہے. تو اللہ رب العالمین سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مسئلے میں کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.